ٹوٹل 7 آیتیں ہیں. 3 پہلی آیتوں میں اللہ کی حمد ہے اور آخر کی 3 آیتیں اللہ رب العزت نے اس امت کو انعام میں عطا فرمائی. اب یہ کہیں گے کہ 7 آیتوں کا آپ نے بولا، 3 پہلے کی اللہ کی تعریف میں اور آخر کی 3 امت کا انعام، تو یہ تو 6 ہوئی. 7ویں آیت کہاں گئی؟ اب 7ویں آیت بچی. خالق و مالک نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کو وہ انعام عطا فرمایا. آدھی آیت اپنے لیے رکھ لی، آدھی آیت پھر اس امت کو عطا فرمایا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، 2 حصے کر دیے. اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں. عبادت اللہ کی، مدد بندے کے لیے. تو یہ سورہ فاتحہ 7 مثانی کہا جاتا ہے. اس کی بڑی برکتیں ہیں، اس کے کئی نام ہیں اور یہ اللہ رب العزت نے ایسی سورہ تجربہ ہے کہ جو صرف قرآن میں ہے. اس امت کو انعام ملا. توریت میں نہیں ہے، زبور میں نہیں ہے، انجیل میں نہیں ہے، قرآن میں ہے. ایک یہ سورہ فاتحہ اور ایک سورہ بقرہ کا آخری رکوع. یہ وہ 2 انعام ہیں جو اللہ رب العزت نے خاص الخاص اس امت کے لیے عطا فرمائے. اور ارشاد فرمایا گیا سورہ بقرہ کے بارے میں، فرمایا کہ جس نے سورہ بقرہ کو پڑھا اس کے لیے خوشی ہے، جو نہ پڑھے اس کے لیے حسرت ہے. فرمایا کہ یہ 2 سورتیں، ایک سورہ آل عمران اور ایک سورہ بقرہ، قیامت میں ایسے آئیں گی جیسے بادل آتے ہیں، یا یوں آئیں گی جیسے کوئی چیز اڑتی ہوئی آتی ہے اور اپنے تلاوت کرنے والوں، سننے والوں کے اوپر سایہ کرتی ہے. یہ سورہ بقرہ ہے. بقرہ عربی میں گائے کو کہتے ہیں. اس پوری سورہ تجربہ کے اندر بنی اسرائیل کا وہ ایک عظیم واقعہ ہے. اب اس میں ابراہیم علیہ السلام کی بات بھی ہوئی، آدم علیہ السلام کی بات بھی ہوئی اور آدم علیہ السلام کے سجدے کی بھی بات ہوئی، موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے چھے. تو اس کو سورہ بقرہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اندر ایک شخص نے اپنے چچا کو قتل کر دیا اور قتل کر کے وہ اس کی جائیداد ہتھیانا چاہتا تھا اور اس کو اپنے مخالفین کے گھروں کے پاس اس کی لاش ڈال دی. جس سے لڑائی چل رہی تھی نا، تو شور مچا دیا انہوں نے، ہمارا چچا مار دیا. اب وہ قوم پہنچی موسیٰ علیہ السلام کے پاس کہ حضور ہم نے کچھ نہیں لیا. اب اللہ سے پوچھ لیجیے، کلیم اللہ ہے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ حج کی خالق و مالک نے ارشاد فرمایا ان سے کہو کہ ایک گائے لے کر ذبح کریں اور ذبح کر کے اس کے گوشت کا ایک لوتھڑا مردے کے جسم پہ لگائیں گے. وہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو کے بتا دے گا اس کا قاتل کون ہے. اب یہ تو پکڑا جاتا بندہ. اچھا بھائی، اب یہ پوری اس کی طرف جو برادری تھی تاریخ، انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے کرتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں. ڈھونڈ ڈھانڈ کر کے ارے موسیٰ علیہ السلام گائے کی عمر کتنی ہونی چاہیے، اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، معلوم اس کا وصف کیسا ہونا چاہیے. اب اللہ نے پھر حکم فرمایا اس کی عمر اتنی ہونی چاہیے، نہ اس میں کھیتی جتی ہو، نہ اس پہ کوئی کام کیا ہو، بالکل چڑھتی عمر. اچھا رنگ کیسا ہونا چاہیے، فرمایا اس کا رنگ ایسا ہونا چاہیے. چت کبرا، چت کبری تو بہت سارے گائے ہیں اور کوئی نشانی بتاتے 40 سال گزر گئے. 40 سال گزر گئے. پھر وہ ایک گائے ملی اور جس کی گائے تھی وہ کل 20 بقرہ چلے گی تو اس کے بارے میں امید ہے کہ وہ بتائیں گے ابھی مختصر کرنا. تو جس کی وہ گائے ملی تو انہوں نے ذبح کیا تو اللہ نے فرمایا کہ ذبح کرنا نہیں چاہتے تھے، ان کو معلوم تھا ہماری چوری پکڑی جائے گی. خیر اس کو ذبح کر کے اس کے جسم سے لگایا تو وہ زندہ ہو کے اس نے بتایا کہ میرے قاتل یہ نہیں، میرے قاتل میرے اپنے ہیں. وہ کہنے کہ ہمیں تو اپنوں نے مارا ہے، سنا ہے نا آپ لوگوں نے سب. تو یہ وہ کہنے لگے کہ اپنوں نے وہ کیا ہے. تو اس میں پھر یہ پورا واقعہ ہے. اس میں ایک یتیم جو نیک بندہ تھا نا، جس نیک بندے کے اس کے بچہ چھوٹا تھا، بڑی خوبصورت اس کے پاس جو ہے وہ گائے تھی، اس نے اللہ کی سپرد کر دی. جب میرا بیٹا جوان ہوگا تو مولا کریم تو اس کے حوالے کر دے. جب نیک ماں باپ اپنی، ہم تو بیٹھے ہوئے ہیں پریشانی کے حالت میں، خود کر کے جانا چاہتے ہیں، اللہ پہ توکل نہیں کرتے. ہم اللہ پہ توکل کر کے اس نے چھوڑ دیا. اب وہ گائے مل گئی، بیچنے کے لیے جانے لگے تو فرشتہ آ گیا تھا، کتنے کی بیچو گے؟ بولے میں تو اتنے کی بیچوں گا، 6000 کی. بولے میں اس کا 80,000 دوں گا، اور اپنی ماں سے پوچھ لو. ماں نے کہا ہے ہم نہیں بیچ رہے. اگلے دن ہاں بھی کتنے کی بیچو گے؟ بولے ہم بیچ نہیں رہے. بولے 1.5 لاکھ لے لو. ہم بیچ نہیں رہے. پھر ماں کے پاس بار
اس کی قیمت یہ طے پائی کہ گائے کو ذبح کرو، ذبح کرنے کے بعد اس کی کھال کو بچھاؤ اور کھال کو بچھا کے سونا بھر کے دو، قیمت یہ سونا بھر کے دو، سونا بھر کے اس کی قیمت۔ اور دی انہوں نے جن کے کھاتے میں جو کہہ رہے تھے کہ ہم اپنا مقدمہ جیتیں گے تو سونا بھر کے کیا وہ دی گئی۔ اس میں یہ بھی سبق ہے کہ دیکھو لوگوں، جو اللہ پر بھروسہ کر کے ایک چمنی اپنی اولاد کے لیے حلال کی چھوڑ جاتا ہے، خالق و مالک بھی اس کو سونے کی جو ہے وہ درہم و دینار میں بدل کر کے عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم پر